بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس کا نام ہے غزوہ احزاب کی آندھی۔ اس میں غزوہ خندق کا ذکر بھی ہے، تو کوشش کر کے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور اگر ہو سکے نا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی اسلامک اور اصلاحی ویڈیوز ملتی رہیں۔ غزوہ احزاب 4 ہجری یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نصیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو یہودیوں کے سردار نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، اور ابو سفیان نے مشرکین اور یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مکہ سے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ حذائیہ کے چند لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کفار کی تیاریوں کی اطلاع دی، تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے ساتھ برابر ساتھ دیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا۔ 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور سے امڈ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی انتہائی خوفناک تھی۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، جو منافق تھے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جان چھڑا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن جو اسلام کے جان نثار مہاجرین اور انصار تھے نا، یہ اس طرح سینہ سامنے کر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ کوہ صلعہ اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا کر ان مجاہدین کی جان نثاریوں کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان فداکاروں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کفار نے جب مدینے کے گرد خندق حائل دیکھی نا، تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ایسی تدبیر ہے جس سے ابھی تک مدینے کے لوگ یا عرب کے لوگ ناواقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کر دی، اور کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی کرنے لگے۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے کافی پریشان تھے، لیکن ان کے عزم اور استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ مشرق کی جانب سے ایک طوفان خیز اور ہلاکت انگیز آندھی آئی، جو قہر و قہار اور غضب جبار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی۔ ان کی دیگیں چولوں سے الٹ پلٹ ہو کر لڑک گئیں، خیمے اکھڑ کر گر گئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور شدید سردی کی لہر نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیجی جن کے روب و دبدبا سے کفار کے دل لرز گئے اور ایسی دہشت اور وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار کے سوا کوئی بھی چارہ نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو گیا ہے اور موسم نہایت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور دوسرے قبائل بھی تر بتر ہو کر ادھر ادھر سے بھاگ نکلے۔ 15 یا 24 دن کے بعد مدینے کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ یعنی کہ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی بھی صورت مایوس نہیں ہونا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہمارا ضرور 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 ساتھ دے گی۔ اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہر مسلمان کا فرض ہے۔
اللہ پاک ہمیں اپنے دین اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔